واش کروا کے، ہمت نہیں، صحت اجازت نہیں دیتی۔ بہرحال آپ حضرات کا آنا مبارک ہو، اور ان حضرات نے مولانا انیس الرحمن نے پروگرام رکھا ہے، مجمع تھوڑا ہو زیادہ ہو، ایک ہے تو بھی ایک کے لیے بات کرنی ہے، 100 ہیں تو بھی ایک کے لیے بات کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ موسموں پر کسی اور کا قبضہ ہے، برسات پر کسی اور کا قبضہ ہے۔ آپ حضرات آئے، بارش ہو رہی ہے، بہرحال آپ کا آنا محبت کی وجہ سے، آپ کا آنا اخلاص کی وجہ سے ہے، آپ کا آنا قرآن کی محبت کی وجہ سے۔ یقیناً امید ہے کہ آپ کا آنا آپ کے لیے ذریعہ نجات بنے گا۔ تو بھائی مجھ سے ماشاءاللہ ہمارے انیس صاحب بیان بھی کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کے علاقے میں کام بھی ہو رہا ہے، اور ایک چھوٹی سی بستی میں ایک مدرسہ قائم ہوا ہے، آج یہاں سے لڑکے حافظ بن رہے ہیں۔ پہلے کسی دور میں طلباء حفظ کرنے کے لیے کوئی متروں والی جا رہا ہے، کوئی سمڑیال جا رہا ہے، کوئی گجراں والے جا رہا ہے، کوئی وزیر آباد جا رہا ہے، کوئی دور دراز کے سفر کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا خاص فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے۔ آج وہ تعلیم آپ کے گاؤں میں شروع ہوئی اور مدرسہ بنا، اور مسجد ابراہیم سے شروع ہوئی۔ اللہ تعالیٰ مسجد ابراہیم سے کام شروع ہوا، بیت اللہ کی بنیاد حضرت ابراہیم نے رکھی، آج ان کی قربانی کی وجہ سے لاکھوں انسان حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ مسجد ابراہیم ذریعہ بنی ہے، اللہ اس مسجد ابراہیم کو چمکائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے۔ درود شریف پڑھ لو، تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ ٹائم کہاں ہو تو کتنی دیر بات کرنی ہے؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون۔ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم، يا أبا سفيان، جئتكم بخير الدنيا وكرامة الآخرة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور آپ حضرات اس خوشی میں جمع ہوئے ہو کہ ایک بچے نے قرآن مجید حفظ کیا ہے۔ واقعتاً یہ خوشی بھی ہونی چاہیے۔ دنیا میں سب سے بڑی خوشی جو ہے یہ بچے کے قرآن مجید کے حفظ کرنے کی ہے۔ مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ان کا نام سنا ہے، وہ دنیا سے چلے گئے، ان کے ایک بچے نے حفظ کیا۔ اس نے کہا مجھے خوشی کی بات ہے، میرا بچہ میرے گھر میں حافظ ہوا۔ میرے بھائیوں، ہم یہ چاہتے ہیں وہیں کا ہر گھر سے ایک بچہ حافظ ہو، قرآن کا قاری ہو، دین کا داعی ہو، اور اسلام کے جھنڈے کو لے کے چلے۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، قاری بناؤ، دین کے داعی بناؤ۔ ان فی الجنت نہرن، جنت میں ایک نہر ہے، اسمہ ریان، اس کا نام ریان ہے، علیہ مدینۃ من مرجان، مرجان اس پر ایک شہر ہے، لہو 70 الف باب، اس کے 70,000 دروازے ہیں، من الذہب والفضہ، سونے اور چاندی کے، لحامل قرآن۔ وہ نہر کس کو ملے گی؟ وہ باغات کس کو ملیں گے؟ وہ جنت کس کو ملے گی؟ عینان تجریان، وہاں بہتے ہوئے چشمے، عینان نزاختان، فوارے مارتے ہوئے چشمے، عینن فیہا تسمی سلسبیلا، سلسبیل کے چشمے، یسقون من رحیق، رحیق کے چشمے، وقاسم من معین، من معین کے چشمے، ولحم طیر مما یشتہون، پرندوں کی ڈاروں کی ڈار، اور ان کے رنگوں کی بہار، اور ان کے پروں کی بہار ساری جنت میں پھیلتی ہوئی چلی جائے۔ میرے بھائیوں، مرنے کے بعد جو جنت میں گیا وہ کامیاب انسان ہے، مرنے کے بعد جو جہنم میں گیا وہ ناکام انسان ہے۔ من يدخل الجنت ینعم ولا یبلا ثیابہ ولا یفنا شبابہ، جو جنت میں گیا ایسی جوانی کے بڑھاپا نہیں، ایسی زندگی کے موت نہیں، ایسی خوشی کے غمی نہیں، ایسی محبت کے نفرت نہیں۔ جردن مردن مکاہلین، جسم پر بال کوئی نہیں، چہرے پر داڑھی کوئی نہیں۔ دنیا میں داڑھی رکھ لو، جنت میں کوئی داڑھی نہیں،
اللہ ہر خواہش کو پوری کرے گا، جنت میں پوری کرے گا۔ یہاں صدر آئے، یہاں وزیر آئے، امیر امیرن آئے، غریب غریبن آئے، خواہشات کو لے کر قبروں میں چلے گئے اور مٹی کی چادر میں لپٹ کر جا کر وہ گم ہو گئے۔ 4 دن لوگ یاد کرتے ہیں، 4 دن کے بعد خاندان بھلاتا ہے، نسلیں بھلاتی ہیں، اولادیں بھلا دیتی ہیں۔ قبروں پر فاتحہ پڑھنے والا اور مٹی ڈالنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ حافظ قرآن قبر میں جاتا ہے، قبر میں دفن کرتے ہیں، دفن کرنے کے بعد ایک شکل آتی ہے، کبھی دائیں آتی ہے، کبھی بائیں آتی ہے، کبھی سر کی طرف آتی ہے، کبھی پاؤں کی طرف آتی ہے۔ یہ کہتا میں تجھے نہیں جانتا، تو کون ہے؟ وہ کہتا میں وہ قرآن ہوں جس کو دن کے اجالے میں تو نے پڑھا، رات کی تاریکی میں تو نے پڑھا، اور رات دن سفر کر کے تو نے پڑھا۔ آج مرنے کے بعد میں تیری حفاظت کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، سارے علوم رہ جائیں گے، لیکن یہ علم آپ کے ساتھ قبر میں جائے گا اور جنت میں جائے گا، اور پرسرات پہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ خاندان چھوڑ جائے گا، رشتہ دار چھوڑ جائیں گے، بہن بھائی چھوڑ جائیں گے، وہیں کے زمین کے رہنے والے ہر چیز کو چھوڑ کر ویرانے میں جا کے دفن ہو جائیں گے۔ کوئی یاد نہیں کرتا مرنے کے بعد، کوئی یاد نہیں کرتا جانے کے بعد، چند سال یاد کرتے ہیں، بھول بھلیاں ہو جاتی ہیں۔ ہم یہاں بھاولپور کے علاقے میں جا رہے تھے، چلتے چلتے لکھا ہوا تھا صحابہ کی قبریں۔ اللہ جانے صحابہ کی قبریں تھیں، یہ تابعین کی قبریں تھیں، یہ تبع تابعین کی قبریں تھیں۔ چلتے گئے، صحرا بھی صحرا، ریگستان ہی ریگستان گئے تو وہاں 4 قبریں دیکھیں اور ان قبروں پر فاتحہ پڑھی۔ فاتحہ کے بعد دعا مانگی، دعا مانگنے کے بعد وہ قبریں بتا رہی تھی، نہ پہاڑ رکاوٹ بنے، نہ صحرا رکاوٹ بنے، نہ دریا رکاوٹ بنے، نہ بیوی بچوں کی محبت ہماری پاؤں کی زنجیر بنی۔ ہر چیز سے آزاد ہو کر لا الہ الا اللہ کے پیغام کو سنتے سناتے بھاولپور کے ریگستانوں میں آ کے سو گئے۔ حضرت علی کا قول سامنے نظر آیا، حضرت علی کو خنجر لگا، حضرت علی نیچے گرے تو اپنے بیٹے حسن کو بلایا، بیٹے حسین کو بلایا، بہت سی باتیں کی، جن میں چند باتیں یہ تھی، بیٹا پرانی عمارتوں میں جایا کر، گرتی عمارتوں کو دیکھا کر، پوسیدہ عمارتوں کو دیکھ لیا کر، کھنڈرات کے چکر لگا لیا کر، اور جا کے پوچھا کر بنانے والے کہاں چلے گئے، آباد کرنے والے کہاں چلے گئے۔ گرتی ہوئی دیواریں، ٹوٹے ہوئے فرش پکار کر کہیں گے دنیا کو چھوڑ کر ویرانوں میں جا کے ڈیرے لگا لیے۔ ہم نے ایک بہت بڑا قلعہ دیکھا، وہ قلعے پر ہم چلے گئے، ان کے کمرے، ان کی بیگمات کے کمرے، اور ان کی سیرگاہیں، اور ان کی بیٹھنے کی جگہ، اور ان کے آرام کی جگہ پکار کر کہہ رہی تھی کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل نفس ذائقۃ الموت اینما تکونوا یدرککم الموت۔ جاؤ، کہاں چلے گئے آباد کرنے والے، رہنے والے دنیا کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے۔ میرے بھائیوں، عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے۔ آپ حضرات کے ان ساتھیوں نے یہاں مسجد ابراہیم میں کام شروع کیا، چند طلباء کو لے کر بیٹھے تو اللہ کے فضل و کرم سے آج ایک بہت بڑی تعداد ان کے پاس آ گئی۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے۔ نیکی کا تکبر بھی ہوتا ہے، پیسے کا تکبر بھی ہوتا ہے۔ نیکی کا تکبر بھی برباد کر دیتا ہے، پیسے کا تکبر بھی برباد کر دیتا ہے۔ اس پر یہ خدا کا شکر ادا کریں، یا اللہ تیرا فضل ہے، تو نے ہم سے کام لیا، تیرا فضل ہے، تو نے مسجد ابراہیم کی چٹائیوں پر بٹھایا، تیرا فضل ہے۔ آج وہیں جیسے مدرسے میں، گاؤں میں مدرسے کا آغاز ہوا، دارالعلوم کا آغاز ایک انار کے درخت کے نیچے سے ہوا تھا، لیکن جب انسان اخلاص سے کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ ادارے کو چمکاتا ہے، اللہ تعالیٰ درسگاہ کو چمکاتا ہے، اللہ تعالیٰ طلباء کو چمکاتا ہے۔ تراہم باللیل سجودا وبالبقاء والابرات یخرجون کل یوما افرادا وجماعت۔ تم رات کو آؤ، تمہیں یہاں طلباء ملیں گے، قرآن پڑھتے ہوئے ملیں گے، یہ معصوم بچے نظر آئیں گے۔ جاؤ، رات کی تاریکی ہوتی ہے، رات کا اندھیرا
ہوتا ہے اور سناٹا ہوتا ہے اور ستارے اونگنے لگتے ہیں، آپ مسجد ابراہیم میں آؤ، کسی طالب علم کو آپ دیکھو گے کوئی وضو کر رہا ہے، کسی طالب علم کو دیکھو گے وہ مسواک کر رہا ہے، کسی طالب علم کو دیکھو گے وہ مسجد میں نمازیں پڑھ رہا ہے، کسی طالب علم کو دیکھو گے وہ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کے رو رو کے دعا مانگ رہا ہے، کسی کی زبان پر ہے شہید اللہ وانہ لا الہ الا ہو، کسی کی زبان پر ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کسی کی زبان پر ہے قل ھو اللہ احد، کسی کی زبان پر ہے رب المشرق والمغرب۔ معصوم بچے ہیں میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا دل کرتا ہے جب نافرمانی ہوتی ہے، زنا کے اڈے قائم ہو جاتے ہیں، شراب کی بھٹی چلتی ہے، قاضی کا قلم بک جاتا ہے اور حسن فروخت ہوتے ہیں اور سمندر میں جوش آتا ہے، سمندر کہتا ہے یا اللہ مجھے اجازت دے دے میں اس بستی کو بہا کر لے جاؤں، لیکن جس بستی میں راتوں کو اٹھنے والے ہوتے ہیں، معصوم بچے ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ عذاب کو ٹال لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک طالب علم کسی قبرستان چلا جائے اور میت کے ساتھ چلا جائے اور کسی قبر پہ چلا جائے، اس کے جانے کی وجہ سے 1 مہینہ تک مردے کو عذاب نہیں ہوتا۔ ایک طالب علم کی اتنی برکت ہے، ایک آدمی نے خواب دیکھا، خواب میں کیا دیکھا؟ قبریں پھٹی ہیں، لوگ قبروں سے نکلے کوئی چیز چن رہے ہیں، ایک کو دیکھا وہ درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہے، اس سے پوچھا تو کیوں نہیں چن رہا؟ اس نے کہا مجھے تھوک سے آتا ہے۔ اس سے پوچھا تجھے تھوک سے کیسے آتا ہے؟ کہنے لگے میرا بیٹا روزانہ ایک قرآن پاک پڑھ کے مجھے بخشتا ہے اور اس کا ثواب مجھے ملتا ہے۔ یہ صبح مسجد میں گیا، مسجد سے دکان پہ گیا اور اس کی حلوائی کی دکان تھی، وہ سودا بھی بیچ رہا تھا اور اس کے ہونٹ بھی ہل رہے تھے۔ اس نے سلام کیا، اس نے جواب دیا، اس نے کہا بیٹا تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں روزانہ اپنے والد کے لیے ایک قرآن پاک پڑھ کے بخشتا ہوں، میرا یہ دستور ہے، عمل ہے، یہ ایک میرا والد کا میرے اوپر احسان تھا، میں روزانہ ایک قرآن پاک پڑھ کے بخشتا ہوں، یہ میرا دستور ہے۔ 1 سال کے بعد پھر خواب دیکھا، خواب میں کیا دیکھا؟ قبریں پھٹی، لوگ قبروں سے نکلے کوئی چیز چن رہے ہیں، ایک کو دیکھا وہ درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا ہے، وہ بھی چن رہا ہے۔ اس سے پوچھا یا تجھے تھوک سے آیا کرتا تھا، تو کیسے چن رہا ہے؟ اس نے کہا پیچھے بھیجنے والا کوئی نہ رہا، جو بھیجنے والا تھا وہ چننے والوں میں آ گیا، مسجد میں گیا، بازار پہ گیا، دکان پر گیا، پتہ کیا اس نوجوان کا انتقال ہو چکا ہے۔ وَجَعَلْتُ صُدُورَ لِأُمَّتِكَ أَنَاجِيلَ، میں نے تیری امت کے سینوں کو اپنا قرآن بنا دیا۔ آج دنیا میں کوئی حافظ نہیں، تورات زبور انجیل کا حافظ نہیں، بڑی دور کی بات ہے۔ آپ بڑے مدرسوں کو چھوڑو، ہندوستان افریقہ گجراں والے کو چھوڑو، آپ کے وائی میں اللہ تعالیٰ نے طلباء کے لیے، یا وہ طلباء جو یہاں بیٹھے ہیں، ایک سال میں مولانا انیس صاحب بتا رہے تھے ہمارے ایک لڑکے نے حفظ کیا ہے اور 1 دن میں اس نے قرآن ختم کیا ہے۔ بھائیوں بات یہ ہے کہ مجھے یاد ہے، 1 دن کی تو بڑی بات ہے، میں ہسپتال میں تھا تو میں نے کہا قاری عالمگیر بہت اچھا قرآن پڑھا کرتا تھا۔ اس نے کہا وہ میرا ساتھی تھا، اس نے کہا بات یہ ہے قاری عالمگیر کو میں نے قرآن سنایا ہے، 3 دن میں سنایا ہے۔ کہنے لگے 3 دن میں سنانے کے بعد پھر اس نے کہا جا تو قصور میں جا، وہاں میاں جی نور محمد کو جا کے سنا۔ کہنے لگے میں میاں جی نور محمد کے پاس گیا، میں نے کہا حضرت میں آپ کو قرآن سنانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میرے پاس اتنا ٹائم کوئی نہیں، لیکن میں صبح کے وقت جاتا ہوں، قبرستان جاتا ہوں، اتنا ٹائم میرے پاس ہوتا ہے، اس میں جتنا تو سنا سکتا سنا لینا، لیکن اس سے زیادہ میرے پاس ٹائم کوئی نہیں۔ بہت بڑی بات ہے 1 دن میں قرآن کو سنانا، اور بہت بڑی نعمت ہے، اس پر خدا کا شکر ادا کرنا۔ میں کہتا ہوں دستار بندی بعد میں ہو، حافظ پہلے ہو۔ حافظ وہ نہیں ہے جس کو مولانا انیس صاحب دستار بندی کروا دے یا جس کو آپ حافظ کہو، جس کو یہ مدرسہ ایک پرچی دے دے، جو وفاق المدارس سند دے دے، بھائی یہ حافظ ہے۔ حافظ وہ ہے جو اللہ کی نظروں میں حافظ ہے، حافظ وہ ہے جو چلتا پھرتا نمونہ نظر آئے، حافظ وہ ہے جس کو دیکھ کر زندگیاں بدل جائیں۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور کرے، وہ سہارنپور کی جیل میں تھے، وہاں کا سپریڈنٹ نے خط لکھا۔ خط کیا لکھا؟ اوپر افسروں کو خط لکھا،
انہوں نے کہا عطاء اللہ شاہ بخاری اس کو یہاں سے ہٹایا جائے، کسی اور جگہ پر لے جایا گیا ہے۔ کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہنے لگے بات یہ ہے، یہ رات کا سناٹا ہوتا ہے اور رات کی تاریکی میں عرب کا نغمہ عجم کی لہر میں پڑتا ہے، میری بیوی اس کا قرآن سنتی ہے، مجھے ڈر ہے کہ میری بیوی اس کا قرآن سن کر مسلمان نہ ہو جائے۔ عطاء اللہ شاہ بخاری قرآن پڑھتے۔ آپ عطاء اللہ شاہ بخاری کشمیر گئے اور صبح کے ٹائم پر ایک پتھر پر بیٹھ کر سورہ رحمان کی تلاوت کی، شیر بھی آیا، چیتا بھی آیا، بگیاڑ بھی آیا۔ عطاء اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، ہندوستان والو جو میں نے تمہیں قرآن کو سنایا ہے، اگر میں سر کو سناتا وہ صبا بن جاتی، میں طوفانوں کو سناتا تو وہ تھم جاتی، میں پانیوں کو سناتا وہ رک جاتی، فرشتوں کو سناتا وہ اوپر سے نیچے اتر جاتے۔ میرے بھائیوں، بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان چند نوجوانوں سے کام لیا۔ جب یہ آدمی اخلاص سے بیٹھتا ہے، مسجد ابراہیم ہو یا انار کا درخت ہو یا چٹیل میدان ہو یا صحرا ہو یا دریا کا کنارہ ہو یا چھوٹی بڑی بستی ہو، کام کرنے کے لیے بڑی بستی کا ہونا ضروری نہیں، کام کرنے کے لیے بہت بڑا دارالعلوم کا ہونا ضروری نہیں۔ طالب علم کا نام استاد کا نام اور مدرسے کا نام استاد اور شاگرد کا نام مدرسہ ہے، چار دیواری کا نام مدرسہ نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں عمارت بعد میں بنی ہے، طلباء نے پہلے حفظ کیا ہے۔ دوسری بھائی بات یہ ہے، موسم بھی خراب ہے، یہ مدرسہ جو ہے یہ کسی مسلک کی بنیاد پر نہیں، یہاں دیوبندی پڑھے، یہاں بریلوی پڑھے، یہاں اہل حدیث پڑھے، یہاں کوئی داخلہ فارم نہیں، کوئی خارجہ فارم نہیں، کوئی ماہانہ نہیں، کوئی سالانہ نہیں۔ یہاں کیا شرط ہیں؟ جو گیٹ کے اندر داخل ہو گیا وہ طالب علم ہے، چاہے وہ میواتی برادری ہے، چاہے وہ چیمہ برادری ہے، چاہے وہ راجپوت برادری ہے، چاہے وہ خانہ بدوشوں کا لڑکا ہے، جو بھی آیا مدرسے میں آیا، جو بھی آیا مسجد ابراہیم میں آیا، جو بھی آیا پڑھنے کے لیے آیا، یہ جو پڑھنے پڑھانے والے ہیں یہ یہاں محتمم نہیں ہیں، یہ آپ کے خادم ہیں، یہ آپ کے تابع دار ہیں، آپ کے بچوں کے استاد ہیں، آپ کے بچوں پر محنت کرنے والے ہیں، ان سے بڑا محسن کوئی نہیں۔ آپ بھول جاؤ ان سے بڑا محسن کوئی ہو۔ رات کو اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، طالب علموں پر محنت کرتے ہیں، رات دن ایک کرتے ہیں، ایک دن کرنے کے بعد پھر وہ لڑکا کہیں جا کے تیار ہوتا ہے۔ تو بھائی یہاں مسلک کی دعوت نہیں دی جاتی، یہاں قرآن کی دعوت دی جاتی ہے، اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، اللہ کے تعارف کی دعوت دی جاتی ہے، نبی کے تعارف کی بات کی جاتی ہے، صحابہ اکرام اور اہل بیت کی بات کی جاتی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو یہاں حافظ کرواؤ، اپنے بچوں کو یہاں داخل کرواؤ، اپنے بچوں کو یہاں محنت کرو۔ میرے بھائیوں، تھوڑی سی محنت ہوتی ہے۔ مولانا انیس صاحب خیر المدارس پڑھا کرتے تھے۔ جب یہ خیر المدارس پڑھتے تھے، اس نے 1 سال پڑھا، 2 سال پڑھا، یہ پھر مان کوٹ چلے گئے۔ مان کوٹ ایک جنگل میں مدرسہ ہے، تاریخی مدرسہ ہے، ویسے ہے جنگل میں ہیں۔ بہرحال وہاں بڑے بڑے لوگ تیار ہوئے، بڑوں کی اولادوں نے وہاں پڑھا۔ مولوی انیس صاحب وہاں پڑھا کرتے تھے۔ یہ وہاں سے گاؤں میں آگے میتراں والی میں، اللہ جانے کیا بات ہوئی کیا نہیں، پھر میں اس کو لے کر گیا تھا مان کوٹ، میں وہاں چھوڑ کر آیا، استادوں کے پاس چھوڑ کر آیا۔ تھوڑی سی محنت ہوتی ہے، بعد میں کوئی پتہ نہیں ہوتا یہ طالب علم پڑھنے والا آگے جا کے کیا بنتا ہے۔ طالب علموں کی کمیاں نہ دیکھو، طالب علموں کی اچھائیاں دیکھو، اور یہ کام کرنے والوں کے اندر ہزاروں کمیاں ہوں گی۔ یہ انسان ہیں، آپ کے بھائی ہیں، لیکن ان کے کام سے اتفاق کرو۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ کام کر رہے ہیں، مسلک کی بنیاد پر نہیں۔ دوسری بات یہ ہے، ہم تو کہتے اپنے راستے پر چلو، دوسروں کے لیے راستہ چھوڑ کر چلو، راستہ تنگ کر کے نہ چلو۔ یہاں جو بھی آئے گا، ہماری ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی آرزو ہے، وہیں کا ہر گھر کا بچہ حافظ ہو، ہر بچہ قاری ہو، ہر بچہ دائی ہو، ہر مسجد کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ ہو، وہیں کے مدرسے کا طالب علم قرآن پاک سنائے، وہیں کے مدرسے کا طالب علم مصلی پر کھڑا ہو، وہیں کے مدرسے کا طالب علم دعوت کے پیغام کو لے کر دنیا کے آخری کنارے تک جائے۔ عقبہ بن نافع چلے، مدینے سے چلے، الجزائر اور مراکش، آگے اپنا سمندر آیا،
اپنے گھوڑے کو سمندر میں ڈال کر کہا یا رب لولا ھذا البحر، یا اللہ اگر ایک بھی انسان ہوتا میں کلمے کی دعوت کو لے کر جاتا۔ افریقہ میں داخل ہوئے، تیونس کے ساحل پر جا کر اترے اور بسکرہ میں صحرائے اعظم کے قریب جا کر ان کی قبر بنی، معاذ بن جبل کی قبر اردن کے پہاڑوں میں بنی، اور شرحبیل بن حسنہ کی قبر نہر اردن کے کنارے پر بنی۔ اللہ تعالیٰ مسجد ابراہیم سے کام لے اور یہاں کا سازدہ سے کام لے۔ یہاں جس بچے نے حفظ کیا ہے، اس بچے نے تقریباً ایک دن میں قرآن سنایا ہے۔ 4 بجے شروع ہوا ہے، ہمارے اکابر کی تاریخ ہے، روزانہ ایک قرآن، 2 قرآن، کوئی صبح کوئی شام قرآن۔ لیکن یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے۔ آپ حضرات سے ان کا کوئی مطالبہ نہیں، آپ کا مطالبہ ہے کہ آپ ان کو بچے دیں، آپ ان کو طالب علم دیں، آپ ان سے محبت کریں، آپ ان کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو آباد رکھے، شاداب رکھے، خوشحال رکھے، پڑھنے پڑھانے والوں میں برکت دے۔ اللہ اس ادارے کو پورے عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات آئے ہو، وہ بچے نے یہاں دستار بندی ہوتی ہے، یہاں بچے کی دستار بندی ہوتی ہے، لیکن قیامت کے دن بچے کی دستار بندی نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن والدین کے سر پر تاج رکھا جائے گا جو ساری دنیا کو روشن کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ یہاں تو طالب علم کے سر پر دستار ہے، اور آخرت میں اس کے والدین کے سر پر دستار ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ مقام بھی دے گا، یہ عزت بھی دے گا، یہ فضیلت بھی دے گا۔ قرآن کے ساتھ دنیا سے جانا، اللہ تمہاری قبر کو جنت کا باغ بنائیں گے۔ پھر آپ جتنی بات ہوتی ہے پانی ماشاءاللہ مول صاحب نے ساری بات کر دی۔ تو مول صاحب کے سامنے بات کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ سورج کو چراغ دکھانا۔ اب دستار بندی ہوتی ہے، اس سے پہلے ایک حدیث سنا کر دستار بندی شروع کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن، جس شخص نے قرآن پڑھا، وعامل بما فیہ، پھر قرآن پر عمل کیا، البسا والداہ تاجا یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے والدین کے سر پر ایک تاج پہنایا جائے گا، ضوءہ احسن من ضوء الشمس، جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ حضرت مولانا عبدالاستاد تونسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ ایڑیاں اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے ہوں گے کہ کون آ رہا ہے۔ کوئی کہے گا رسول آ رہا ہے، کوئی کہے گا نبی آ رہا ہے۔ فرشتے کہیں گے نہ رسول آ رہا ہے نہ نبی آ رہا ہے، بلکہ حافظ قرآن کے والدین آ رہے ہیں۔ ایک اور حدیث، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنی اولاد کو ناظرہ قرآن پاک پڑھایا، اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف۔ اور جس شخص نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا، قیامت والے دن اس کے والدین قبر سے اٹھیں گے تو چہرہ ایسے ہوگا جیسا کہ 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ دستار بندی سے پہلے بچہ پہلے سناتا ہے آخری پارہ، آخری سبق سناتا ہے، تو اس کے بعد دستار بندی ہوگی۔ دستار بندی کے بعد دعا ہوگی۔ ہم جب سے یہاں کام کر رہے ہیں، ہم کسی فرقے کی محنت نہیں کر رہے۔ اس وقت امت ٹوٹ چکی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ امت جڑے، لوگوں میں انتشار ہے۔ کوئی کہتا ہے میں فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہوں۔ تمہارے فرقے تمہارے پاس، ہم صرف کس کی محنت کرتے ہیں؟ قرآن کی۔ ہم کس کی محنت کرتے ہیں؟ قرآن کی۔ قرآن ہر فتنے اور ہر فرقے سے بچاتا ہے۔ قرآن ہر فتنے اور ہر فرقے سے بچاتا ہے۔ یہاں اہل حدیث کا بچہ آئے سو بسم اللہ، یہاں بریلوی کا بچہ آئے سو بسم اللہ، یہاں دیوبندی کا بچہ آئے سو بسم اللہ۔ ہم اپنی مسجد کے باہر، اپنے مدرسے کے باہر کسی فرقے کسی مسلک کا بورڈ نہیں لگاتے۔ آپ کے بچے یہاں پڑھتے ہیں، آپ ان بچوں سے پوچھ سکتے ہو، کسی فرقے کی محنت ہوتی ہے، کسی مسلک کی محنت ہوتی ہے، آپ ان سے پوچھ سکتے ہو۔ الحمدللہ ہمارے پاس کارگزاریاں آئی ہیں، جو بچے اپنے والدین کو تنگ کیا کرتے تھے ہمارے پاس پڑھتے ہیں۔